अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी और मैं हूं आपका होस्ट खाबर चीमा वासी लाइव फ्रॉम साउथ कोरिया। आज हम साउथ कोरिया के शहर ख्यांगजू में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं जी पाकिस्तानी बिजनेसमैन जिनका तल्लुक पाकिस्तान के शहर लाहौर से है और उनसे आज बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी अली रज़ा भाई। उनको वेलकम करते हैं जी पाक वतन टीवी पे और उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान से कोरिया का सफ़र कैसा रहा है और यहाँ क्या आपने बिज़नेस किया है, यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। तो तफसीली इनसे गुफ्तगू होगी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी भाई, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ तशरीफ़ आने का और बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त। सुनाए से तबीयत कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाक का शुक्र है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सुनाए अभी ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सुनाए, आप कोरिया में कब आए, यहाँ तक तरक्की का सफ़र कैसा रहा? जी कोरिया में अब तो बहुत अरसा हो गया है, वो तो डेट जो है वो भूल गए हैं, इतना ज़्यादा अरसा हो गया है। और स्टार्टिंग पे जब हम कोरिया में आए थे तो काम वाम करते थे, फैक्ट्री में भी काम किया है और छोटे मोटे बिजनेस भी शुरू में किया था और फैक्ट्री में भी काम जॉब वगैरह की है। और उसके बाद एक वक्त आया कि जब मैंने एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, तो स्टार्टिंग में मैंने हलाल फूड का काम किया था। थेजन के पास एक शहर है छोटा सा, कस्बा नवा जिंछन, जी वहाँ पे हमने जो है ना हलाल फूड का काम शुरू किया था। तो वहाँ पे तकरीबन मैंने लगभग 1 साल के लगभग वहाँ पे फूड किया। और उसके बाद फिर मैं ये हमारे थेगू के नज़दीक एक क्योंगसन सिटी है, क्योंगसन के पास में एक कस्बा है हाया, छोटा सा कस्बा है, वहाँ पे हमने फिर एशिया मार्ट जो है ना वो हमने ओपन किया था। तो वहाँ से हमने फिर एक छोटे से लेवल पे स्टार्ट किया था। जी जी। और वहाँ से फिर मैंने एशिया मार्ट के साथ साथ जो है ना मैं फूड की इंपोर्ट जो है ना वियतनाम से मैंने शुरू की थी। और उसके बाद फिर मैंने अपनी सेकंड ब्रांच जो है वो हायंग के साथ ही एक और शहर है यंगछन, जी वहाँ पे हमने वर्ल्ड फूड के नाम से एक और ब्रांच खोली थी, हलाल फूड और वर्ल्ड फूड यानी कि मल्टी फूड के नाम से। और उसके बाद फिर मैंने एक वहाँ पे उसी शहर में एक रेस्टोरेंट जो है ना वो ओपन किया था सलाम नमस्ते के नाम से। बैडली वो ज़रा इतना अच्छा उसका बिज़नेस नहीं रहा, यानी कि अच्छा तजर्बा नहीं रहा उसका। फिर मैंने वो बंद कर दिया। उसके बाद फिर मैं टोटली तौर पे जो है ना इंपोर्ट की जो फील्ड है ना, फूड को इंपोर्ट की ना, वियतनाम और थाईलैंड और इंडोनेशिया से मैंने काफ़ी अरसा तक यानी कि फूड जो है इंपोर्ट करते थे। अपने मार्ट के लिए? नहीं, मैं यानी कि इम्पोर्टर था और उसके बाद मैं आके फूड मंगवा के जो कोरियन हैं यानी कि होलसेलर उनको यानी कि डिलीवर कर देते थे हम, ठीक है, यानी कि 1 और 2 3 4 बंदों के पास। और उसमें कुछ चंद दुकानदार थे पाकिस्तानी यानी कि जो लेन देन में बड़े अच्छे थे, जिनका माशाल्लाह कारोबार बहुत अच्छा था। और उसके बाद फिर वो काफ़ी टाइम यानी कि लोगों को तो नहीं पता था कि अली रज़ा कोरिया में क्या करता है। सामने तो वैसे बेसिकली वो एशिया मार्ट और वर्ल्ड फूड मार्ट ही था। फिर वो मैंने यानी कि काफ़ी अर्सा यानी कि उसी में लगा रहा। फिर मलेशिया का मैंने साथ में शुरू किया और शुरू करते करते फिर हमने एक तीसरा मार्ट बनाया क्योंजू में। अच्छा जी, वहाँ पे माशाल्लाह हमारा जो है ना उसका पहले तो हमने मार्केट सर्च करके कि यहाँ पे जो है ना काम हो सकता है कि या नहीं हो सकता, तो वहाँ पे हमने फिर हम तीसरी ब्रांच यहाँ पे खोली क्योंजू में। यहाँ पे भी एशिया मार्ट के नाम से हमने दुकान जो है ना वो मल्टी फूड था, उसमें पाकिस्तान, इंडोनेशिया, श्रीलंका यानी ऑल जितने भी लेबर कंट्रीज़ यहाँ पे हैं वहाँ पर हमने जो है ना क्योंजू में उसकी ब्रांच जो अभी भी आज तक भी है वैसे, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसका। तो फिर बिजनेस की सोच कैसे ही आपको? पाकिस्तान भी कोई बिजनेस किया या सिर्फ कोरिया में आके आपने बिजनेस? पाकिस्तान में मैं वैसे स्टूडेंट था, तो स्टूडेंट के दौरानिए में ही मैं यानी कि कोरिया आ गया, ठीक है।
تو مائنڈ تو تھا یعنی کہ شروع سے خواب لے کر آئے تھے کہ یعنی کہ کوریا جائیں گے، اور اتنا بڑا خواب نہیں لے کر آئے تھے جس مقام تک اللہ پاک نے اس مقام تک ہمیں جو ہے پہنچایا ہے. تو اتنا بڑا خواب نہیں تھا، چھوٹا سا خواب تھا، ایک یعنی کہ چھوٹا سا سپنا، یعنی کہ منی ڈریم جس کو کہہ سکتے ہیں ہم، وہ تھا. لیکن پھر محنت کرنے کے بعد اللہ پاک نے اس کا اتنا صلہ دیا کہ یعنی کہ میں اپنی زبان سے وہ لفظ جو ہے نا وہ ادا نہیں کر سکتا. اس قابل تو نہیں تھے ہم جس قابل اللہ پاک نے اس مقام تک ہمیں لا کھڑا کیا ہے. تو میں اپنے ماں باپ کا بہت شکر، ماں تو خیر اللہ جنت سے وہ نہیں ہے دنیا میں، باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، اور کوریا میں ویسے بڑے اچھے دوست ہیں جنہوں نے بڑی ہیلپ کی. ٹھیک ہے، کسی وقت بھی ان کی ضرورت پڑی، کوئی کسی ٹائم بھی، یعنی کہ پیسے کے علاوہ یا پیسے مالی یا یعنی کہ ان کی کسی قسم کی ضرورت پڑی، تعاون کی ضرورت پڑی، اور بے لوز ٹھیک ہے اپنا کام چھوڑ کے، یعنی کہ اچھے دوست تھے. تو میں نے کوریا میں دوستی میں پہلے تو خیر بہت زیادہ تھی، پھر میں نے بہت زیادہ محدود کر دی، یعنی کہ محدود کرنے کے بعد یعنی کہ ان لوگوں تک محدود رکھی جو جن کے میں کام آ سکوں، یا اگر مشکل پڑنے پہ وہ میرے کام آ سکے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ اس میں میرا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا دوستی کے معاملے میں. جن لوگوں کے ساتھ میرا تعلق تھا، کہ کچھ لوگ چلے گئے ہیں اور کچھ لوگ آج بھی کوریا میں ہیں، ان کے ساتھ میرا تعلق ویسے ہی ہے جیسا کہ میں یعنی کہ کسی دور میں عام سا انسان تھا. آج بھی میں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے عام سا انسان ہوں، لیکن یعنی کہ عام سے مراد یعنی کہ جس وقت میں کام کرتا تھا چھوٹے لیول پہ، اور ان کے ساتھ اسی طرح کا تعلق آج بھی، یعنی کہ ایک وہ کیا کہتے ہیں ان کو، آج بھی پرتکلف یعنی کہ گپ شپ ہو جاتی ہے، پرانی یعنی کہ ہنسی مذاق میں اسی طرح. پاکستانی فوڈ رکھا ہوا ہے ابھی بھی کوئی چل رہا ہے. پھر میں نے یہاں پہ جو ہے نا پھر اس کو آپ بیڈ لک کہہ لیں یا لک کہہ لیں، مجھے میرا بہت ماشاءاللہ بہت اچھا کام تھا میرا یہ، یعنی کہ دوسری مارکیٹ کا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا. مارجن بھی ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، اور میں بالکل ایک سائڈ کو ہو کے کام پہ لگا ہوا تھا. تو پاکستانی مارکیٹ کو میں نے ٹچ نہیں کیا، یا میری بیڈ لک کہہ لیں یا میری لک کہہ لیں. یعنی کہ ایک بندے کو ہوتا ہے نا، یعنی کہ تھوڑا کام یہ کام کر رہا ہے تو میں اس میں تھوڑا سا اور اضافہ کروں. تو پھر میں نے پاکستانی کام کو جو ہے نا دیکھا کہ پاکستانی جو ہے نا میں کام فوڈ بھی جو ہے نا اس میں کرتا ہوں، کیونکہ دوسری مارکیٹ میں میرا کافی ہولڈ ہو گیا، تو میں پاکستان کو بھی جو کرتا ہوں. لیکن کہیں بیڈلی وہ میرا ایکسپیرینس اسٹارٹنگ پہ تو بہت اچھا رہا، لیکن وہ انفارچونیٹلی میرا یعنی کہ وہ اتنا اچھا کامیاب میرا. پھر میں نے پاکستان میں مہران فوڈ کی ڈسٹریبیوشن لی، کوریا میں ڈسٹریبیوٹر تھا مہران فوڈ کا. پھر میرے پاس ٹپال کی ڈسٹریبیوشن تھی جو اب بھی ہے، اور مہران کی بھی تھی. پھر میں نے میٹ، مٹن اینڈ بیف، چکن یعنی کہ مہران کے برانڈ سے شروع کیا تھا. حلال چکن، حلال گوشت وغیرہ کا کام کیا تھا. پہلے ہم اسی طرح کرتے تھے چھوٹے پیمانے، پھر اس کو میں نے یعنی کہ ایک بڑے پیمانے پہ شروع کیا تھا. موجودہ بزنس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ ابھی کون سا بزنس کر رہے ہیں؟ جی ابھی میں یعنی کہ الحمدللہ اس کے پہلے میں اس کاروبار آنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یعنی کہ اس کا بیک بتاتا ہوں. میں نے شروع میں جو ہے نا گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس کا کام کیا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ساتھ میں گاڑیاں ایکسپورٹ کا بزنس کیا تھا. کمپلیٹ گاڑی یعنی کہ جاتی ہے، یوزڈ گاڑی جاتی ہے دوسرے ممالک میں. اس میں کمبوڈیا ہے، چلی ہے، یعنی میڈل ایسٹ ہے، تو اس کا کام کیا تھا. پھر کرتے کرتے میرے پاس ایک کمپنی ہم نے خرید لی تھی 2015 کے لگ بھگ میں. میں ایگزیکٹ ڈیٹ تو مجھے نہیں کنفرم، میرے خیال میں 15 کے بھی آس پاس میں ہم نے کمپنی خریدی تھی. جس کمپنی میں جس آفس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جی یہ ہم نے 2015 کے آئی تھنک 2015 تھا. تو ہم نے یہ کمپنی خریدی تھی. یہ فوڈ کے لحاظ سے یعنی کہ نہیں، فوڈ سے یعنی کہ ایک بڑی کمپنی تھی. ٹھیک ہے، فوڈ سے زیادہ یعنی کہ بہت بڑی کمپنی تھی. پھر ساتھ میں ایکسپورٹ وہ اسپیئر پارٹس سے شروع کیا.
پھر اسپیئر پارٹس کا کرتے کرتے یعنی کہ وہ یوزڈ گاڑیوں کا کام کرتے کرتے پھر ان لوگوں سے تعلقات بن گیا جو یہ یوزڈ گاڑیاں وہ کرتے ہیں. تو پھر کسی نے مشورہ مجھے دیا, کسی دوست نے, کچھ پاکستانیوں نے بھی مشورہ دیا اور کچھ کورین نے بھی مشورہ دیا مجھے کہ یار یہاں پہ آپ جو ہے نا, کورین میں اس کو پیچھا کہتے ہیں, پیچھا جان کہتے ہیں, تو انگلش میں آئی تھنک اس کو آٹو جنک یارڈ کہتے ہیں. تو وہ میرے یعنی کہ نا ایک آئیڈیا آیا, میرے دل کو لگا کہ یار آپ کے پاس جگہ ہے تو آپ کیوں نہ یعنی کہ نا یہاں پہ ہم ٹرائی کریں کہ ہم جو ہے نا وہ یہاں پہ پیچھا. ہاں, پہلے پاکستانی یہاں پہ جو اس کام میں آئے ہیں, گاڑیوں کا کام کرنے والے تو پاکستانی یعنی کہ اگر کہوں ہزاروں میں ہوں گے, وہ تو ہیں, کافی سارے لوگ ہیں. اسپیئر پارٹس کا کام بھی لوگ کرتے ہیں. اور میرے خیال میں کوریا میں یعنی کہ پہلا پاکستانی ہوگا, مے بی فارنر میں بھی آئی تھنک فارنر میں بھی ہوں گا, لیکن پاکستانی میں تو 100% کنفرم ہوں کہ یعنی پہلا فارنر ہوں پاکستانی ہوں جس نے یعنی کہ پیچھے اپنا کمپنی خرید کے اپنی جگہ خرید کی, اس پہ پیچھے کا لائسنس لے کر جو ایک باقاعدہ یعنی کہ ایک پراپر طریقے سے کام کر رہے ہیں پیچھے, جس طرح کورین میں, جس طرح ہاں سیم ہے. یعنی کہ اس میں کورین کا اور پاکستانی کا کوئی ڈفرینس نہیں ہے, یعنی کہ سیم جس طرح کورین کا پیچھا جہاں ہوتا ہے اسی طرح ہمارا پیچھا ہے. صرف فرق یہی ہے کہ اس کمپنی کا اونر جو ہے وہ کورین ہے اور میں ایک فارنر ہوں, پاکستانی ہوں. اور اس پہ مجھے الحمدللہ فخر ہے کہ میں ایک اپنے پاکستان کا نام روشن کروں گا انشاءاللہ اس بزنس میں. کہ یار ایک کوئی لوگ جب جہاں بھی جاتے ہیں تو وہی کہتے ہیں اچھا وہ جس پیچھے کا مالک وہ فارنر ہے, تو مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اپنے ملک کا اور وطن کا نام روشن ہوگا اس میں. جو پیچھا جان کا لائسنس ہے جی, وہ عام روٹین میں ہر بندہ لے سکتا ہے یا اس کے کیا مراحل ہیں؟ لیکن سر اس میں پہلے نمبر پہ تو لینے میں تو اگر میں لے سکتا ہوں تو کوئی بھی لے سکتا ہے. اور یہ ویسے عام لائسنس اور اس میں لائسنس میں جو ہے نا سر بہت مشکل ہے. یعنی کہ وہ جو ہم کبھی کبھی کہتے ہیں نا آسمان سے تارے توڑنا, یہ سیم اس پہ جو ہے نا کہاوت جو ہے نا بالکل اس میں یہ ایگزیکٹ بیٹھتی ہے اس پہ وہ کہاوت. تو ہم نے لائسنس لیتے لیتے کم از کم ہمیں 1.5 سال کا عرصہ لگا. جی, 1.5 سال کا. ہم نے 2018 میں شروع کیا تھا پروسیس, 19 کا سارا سال گیا اور 19 کے 12ویں مہینے کی 25 تاریخ کو ہمیں جو ہے لائسنس ملا. جی, اور اس میں اتنی تکلیفیں دیکھی, اتنا سختی دیکھی کہ بعض اوقات تو اس کو بھی یعنی کہ دل کر رہا تھا. گھر میں مجھے کہتے تھے کہ چھوڑو یار اس پیچھے کو, جو آپ چھوڑیں اور کو کام کر لیں, کمپنی بیچ دیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستانی ہوں, باہمت یعنی کہ حوصلے کے ساتھ ڈٹ کے کہ اب شروع کیا ہے اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اختتام یعنی کہ لائسنس لے کر یعنی کہ رہیں گے. بہت زیادہ تکلیفیں اگر اس کی میں ڈیٹیل بتانا شروع کروں نا تو ان تکلیف کی, تو آپ میرے خیال میں آپ کا جو ٹائم ہے وہ انٹرویو کا ٹائم ہے نا, ٹھیک ہے, وہ شاید رات بھر پوری ہم اسی ٹاپک کے بات کرتے رہیں. چلیں انشاءاللہ پھر آپ سے انٹرویو تفصیل سے لیں گے. باقی کیا پاکستان میں بھی کوئی بزنس آپ نے کیا ہے یا کوریا میں صرف بزنس کرتے ہیں؟ پاکستان میں میں نے ویسے کوئی ایکسپیرینس کیا ہے دو بزنس کا. اچھا, تو وہ کوئی اتنا کامیاب نہیں رہا. وہاں پہ کافی نقصان کر کے پھر بیک کوریا ہی واپسی آنا پڑا. تو یہاں پہ بزنس کتنا سیو ہے, ٹیکس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہاں پہ اگر آپ کہیں بزنس کے لحاظ سے آپ اس میں بزنس آپ کا بہت سیو ہے. اگر آپ یعنی کہ پراپر طریقے سے لیگل طریقے سے کریں تو آپ کو کوئی کسی قسم کی مشکلات نہیں ہوتی. تو کوشش تو ہم کرتے ہیں کہ اس کو ایک پراپر طریقے سے ایک لیگلی طریقے سے کریں. تو آپ کے پاس سٹاف کتنا ہے, کتنے بندے آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں؟ جی میرے پاس الحمدللہ اس پیچھے میں ویسے اتنا لمبا سٹاف کی ضرورت نہیں ہوتا. میرے پاس اس وقت تقریباً کوئی 6 کورین ہیں. 6 کورین جی, اور 3 فارنر ہیں.
میرے علاوہ یعنی کہ ہاں کوئی ہمارا کوئی 10 بندوں کا عملہ ہے جس میں کو 3 بندے آفس میں کام کرتے ہیں اور کورین جو ہے. اس کے علاوہ فیکٹری میں 3 بندے فیکٹری میں ہیں, باقی فارنر ہیں وہ جو کام کرتے ہیں. جو موجودہ حوالے سے جو کرونا وائرس چل رہا ہے آپ کے کاروبار پر کتنا اثر؟ ہاں یہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا کورونا کے حوالے سے. یہ جب ہم نے لائسنس لیا ہم نے لاسٹ ایئر, تو یہ ہماری آپ بیڈ لک سمجھ لیں. اس لائسنس لیا اسی دور میں جو ہے نا چائنا میں کرونا جو ہے شروع ہو گیا. ہاں تو ہم نے اس کو اسٹارٹنگ کیا جب 2020 جنوری میں. ہاں تو اس وقت کرونا جو ہے نا وہ کوریا میں بھی تقریباً آ رہا تھا. تو اس حوالے سے بڑی مشکلات تھیں کیونکہ ہمارا کام تو یہی ہوتا ہے کہ یعنی کہ جہاں پہ جو یوزڈ گاڑیاں آتی ہیں ان کا جو کمپلیٹ چلی جاتی ہیں وہ کمپلیٹ بھیج دیتے ہیں, اور جو جو نہیں کمپلیٹ جا رہی ہیں ان کا اسپیئر پارٹ چلا جاتا ہے. تو کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں ویسے متاثر تو سارے لوگ ہوئے ہوں گے, اور ہم تو بہت زیادہ ہوئے کیونکہ ہم نے ابھی نیا یہ کاروبار شروع کیا تھا, بزنس شروع کیا تھا, تو بڑے یعنی کہ جوش جذبے سے شروع کیا تھا, اور ہمیں کرونا نے آتے ہی یعنی کہ سمجھ یہی کہہ لیں کہ ہمیں کرونا میں آتے ہی پکڑ لیا. تو اس حوالے سے یعنی امپورٹ مکمل طور پہ بند ہو گئی. ایکسپورٹ امپورٹ تو میں نے پہلے یعنی اس کام کرنے سے پہلے امپورٹ بند کر دی تھی فوڈ کی, اس کو میں نے وائنڈ اپ کر دیا تھا امپورٹ کو. اور ایکسپورٹ ہمارا کام ایکسپورٹ کا ہی ہوتا ہے, تو اس وجہ سے فلائٹیں وغیرہ بند ہو گئی, پاکستان سے بھی باہر نہیں آ رہے, وہ مڈل ایسٹ سے نہیں آتے. اس کے علاوہ اور کنٹریز یعنی کہ فلائٹیں ساری بند ہو گئی. اور اب سنا ہے کہ جولائی میں دوبارہ یعنی کہ کوئی فلائٹیں وغیرہ شروع ہو رہی ہیں, تو امید ہے انشاءاللہ. کوریا کے حوالے سے کوریا کی ابھی جو صورتحال ہے, معاشی صورتحال, کام کتنا ڈاؤن ہو گیا ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کوریا میں جو کوریا کا نہیں آپ کہہ سکتے, یہ اب تو پوری دنیا میں یعنی کہ اکنامک جو ایک کرائسس آیا ہوا ہے, تو اس کی پیٹ میں کوریا بھی ہے. لیکن کوریا نے ویسے پہلے نمبر پہ تو کوریا کو داد دینی چاہیے کہ کوریا نے کرونا کو جو ہے نا بڑی جلدی ریکور کیا. یعنی کہ ان کی جو ڈیتھ ریشو تھی وہ بھی بہت کم تھی, اور انہوں نے اوپر نہیں جانے دیا. یعنی کہ بہت زیادہ جس طرح یہ پیک پہ جا رہا تھا پہلے اسٹارٹنگ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ نہیں کنٹرول ہوگا, لیکن بٹ ہمت دینی ہوئی گورنمنٹ آف کوریا کو اور منسٹری آف ہیلتھ کو بھی, جنہوں نے دن رات ایک کام کر کے یعنی کہ اپنے ملک کو سیو کیا. تو کوریا میں انشاءاللہ ابھی تو کرائسس ہے, ایک امید ہے کہ انشاءاللہ یعنی کہ اگلے کو 2-3 مہینے میں یعنی کہ دن بدن جو ہے نا اللہ میں بہتری آئے گی انشاءاللہ. اللہ کرے انشاءاللہ, کیونکہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے, اور جلدی سے جلدی یہ ختم ہو, کیونکہ سب کا روزگار چلتا ہے اور دنیا بند ہے اس کی وجہ سے. فی الحال کٹ کرو. جی خان بھائی, اصل میں بزنس میں جو ہے نا وہ آپ کا مزاج جو ہے نا وہ کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا. بزنس میں آپ کی جو کاروبار, کوئی بھی بزنس ہے, چھوٹا کاروبار ہے, بڑا کاروبار ہے, اس میں آپ کی جو کریڈیبلٹی ہوتی ہے نا وہ آپ کو اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے اس پہ, اپنے کاروبار پہ. اس میں اگر آپ کوئی کاروبار میں کوئی وعدہ کرتے ہیں اس وعدے پہ آپ پورا اترنا چاہیے. کوئی لین دین کا ہو یا کوئی کسی قسم کی بھی جو کمٹمنٹ ہے اس پہ آپ کو پورا اترنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں آپ جو ہے بزنس میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. اگر آپ کا مزاج میٹھا ہے تو آپ کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے, آپ کے مالی معاملات میں کوئی نہیں ہے, وعدہ خلافی کرتے ہیں, تو پھر آپ کے میٹھا مزاج یا کوئی اس طرح کا مزاج کام نہیں آئے گا. اور اس کے لیے جو ہے نا وہ آپ کو اسٹریٹ فارورڈ ہونا ہی ضروری ہے, وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے. یعنی کہ میرے کاروبار کا جو میں نے آپ پچھلے یہاں تک پہنچا ہوں, میں نے یہی دیکھا ہے کہ اگر آپ اپنی کمٹمنٹ پہ پورا اترتے ہیں لین دین پہ, تو آپ کو کوئی بندہ کسی چیز ترقی سے روک نہیں سکتا. یہ میرا یعنی کہ میں اپنی لائف کا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, سنا ہے کہ آپ جھگڑے وغیرہ بہت کرتے ہیں, اس کے بارے میں کیا سکھاتے ہیں؟ جھگڑے, ویسے جھگڑا بھی زندگی کا ایک حصہ ہے, لیکن اتنے زیادہ کرتا نہیں ہوں جتنا ویسے آپ نے کسی سنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی کبھی کبھار ہو جاتے ہیں. یہ ایک
फितरती हमला राजपूत हूँ, इस वजह से जो है ना वो कभी कभी खून जो है ना वो हाँ खून गर्दिश कर देता है। बाकी कोरिया की खूबसूरती के हवाले से क्या कहेंगे? कोरिया वैसे बहुत खूबसूरत मुल्क है, देखने वाला है। जहाँ पे आप जिस शहर में अभी आप बैठे हुए हैं, ये कोरिया का एक यानी कि फर्स्ट कैपिटल है, दारुल खिलाफा था किसी दौर में कोरिया का, खंजू। ये बहुत खूबसूरत है। अगर कोई इसके अलावा कोई मुझसे पूछे, वो चेजिदो वैसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप ऐसे ही लगते हैं कि हाँ चेजिदो। वैसे कोरिया तो सारा ही खूबसूरत है, लेकिन जो मैंने यानी कि जिस चीज़ को मैंने फील किया कि बहुत खूबसूरती के लिहाज से चेजिदो बहुत खूबसूरत है। चेजिदो में अब जाएँ तो आप ऐसे ही लगता है कि यानी कि आप किसी और कंट्री में आ गए। वैसे किसी और मुल्क भी आपने ट्रैवल किया है? जी वैसे मुझे एक काइंड जो है ना वर्ल्ड टूर का वैसे बड़ा शौक है। तो मैं ये नज़दीक जो मुल्क हैं, पहले इन यहाँ पे मुझे थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपीन, दुबई, मिडल ईस्ट में काफ़ी घूमा। दुबई, मिस्र भी वैसे काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ट्रैवलिंग के बारे में आप और ये नहीं कि मुझे शौक बहुत है, लेकिन आजकल एक कोरोना की वजह से जो है ना मैं काफ़ी नहीं जा सकते। बोर हो गया हूँ कोरिया में रह के, लेकिन जाना चाहता हूँ। लेकिन वो एक कोरोना की वजह से फ़्लाइट डाउन है की वजह से, और कारोबार भी नया शुरू किया, इस वजह से भी थोड़ी मसरूफियत की वजह से नहीं जा सका। तो इंशाल्लाह कोरोना खत्म होता है तो फिर जाएंगे, मौका मिला तो आपको भी साथ इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। इंशाल्लाह। सुना है कि आपको कोरियन ज़ुबान पे बड़ा अबूर है। कोरिया में आते ही आपने इस ज़ुबान को सीख लिया है, कैसे सीखा है, इसका क्या राज है? वैसे ये आपने सही सुना है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोरियन ज़ुबान पे पूरा अबूर है। यानी कि अगर कोरिया में चंद लोगों को अच्छी लैंग्वेज आती है तो उनमें से शायद मेरा नाम भी शामिल हो। मुझसे भी ऐसे बड़े बड़े अच्छे लोगों को लैंग्वेज अच्छी आती है, और ये आते ये पूरा असर तो नहीं होता, लेकिन मैंने शुरू में एकेडमी ज्वाइन की थी, तो वहाँ जाने से फिर मैंने इस पर काफ़ी मेहनत की ज़ुबान पे। क्योंकि अगर आप किसी भी मुल्क में जाते हैं ना, अगर उस मुल्क में आप लॉन्ग टाइम रहना चाहते हैं तो उस मुल्क की आपको ज़ुबान आना बहुत ज़रूरी है। तो फिर भी यानी यानी कि मेरा पहले दिन से ही माइंड था कि अगर बिज़नेस करना है तो इसके लिए लैंग्वेज यानी कि मस्ट है। तो यहाँ पे इन लोगों को इंग्लिश वगैरह तो आती नहीं, जो इंग्लिश हमें पहले आती थी अब तो वो भी भूल गई है। तो इसलिए सोचा कि जो इस मुल्क में कारोबार करना है तो लैंग्वेज पे जो है ना अबूर हासिल करना ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह नए लड़के जो आ रहे हैं, कुछ को ज़ुबान वगैरह का मसला होता है जी, तो उस हवाले से उनके लिए क्या हिदायत है, क्या हाँ करें? उनके लिए यही है कि अगर आप कोई भी लड़का जो भी भाई है, दोस्त है, कोरिया में आता है, उसको ज़ुबान पे अबूर हासिल करना इतना अच्छा, यानी कि अबूर ना भी हो, लेकिन नॉर्मली लाइफ में यानी कि आप यानी कि जो आप ज़रूरत की अपने मसाइल हल करने के लिए, ठीक है, उसके लिए लैंग्वेज ज़रूरी है। जो आप स्टडी करें, शहर में एकेडमी बनी होती है लैंग्वेज की, और उसके लिए मैंने आपको एक बात और बताता चलो, लोगों को लैंग्वेज बहुत ज़्यादा आती है। अच्छा, हाँ, शायद मुझसे भी बड़े लोगों को लैंग्वेज ज़्यादा आती है। असल में हमारे जो लोगों का बोलने का स्टाइल है, लहजा है, तलफ़्फ़ुज़ का, वहाँ से आके लोग मार खा जाते हैं। और मैं यानी कि यही मशवरा करूँगा, अगर आपको 100 में से 10 लफ्ज़ आते हैं ना, तो अपने तलफ़्फ़ुज़ और लहजे पे जो अगर आप कंट्रोल करेंगे ना, तो आप जल्दी लैंग्वेज पे पूरा सकते हैं। सुना है कोरिया में जो कोरियन ज़ुबान सिखाते हैं फ्री सिखाते हैं? जी बिल्कुल, ये ऐसे ही है। यानी कि यहाँ पे अब तो ये चर्चों में भी वैसे फ्रीज में लैंग्वेज सिखाते हैं, और अब तो शहर में ये फॉरेनर शेल्टर हाउस वगैरह जो फॉरेन फेयर ऑफिस बने हुए हैं, फॉरेन ऑफिस, लेबर ऑफिस जो, तो वो सैटरडे और संडे को 2 दिन यानी फ्री क्लास लगाते हैं। तो वहाँ पे भी अगर रूटीन से आप जाएँ, यानी कि सिर्फ लैंग्वेज सीखने के लिए जाएँ, तो जहन में ये हो कि मैंने लैंग्वेज सीखनी है, तो वहाँ से भी आपको जो है ना आप लैंग्वेज अच्छे तरीके से आप सीख सकते हैं। अच्छा, सुना है कि आपकी ये दूसरी शादी है, इसमें क्या सदाकत है? नहीं, ये दूसरी शादी कहाँ पे है, ये मैंने पहली शादी है मेरी, ठीक है, पाकिस्तान में शादी मैंने कोई नहीं की, यहाँ पे आके कोरिया में पहली शादी की है। तो एक ही शादी है, वैसे किसी ने गलत सुनाई है, वैसे इसमें हकीकत है। अच्छा, आपके बेटे बेटी है, आपकी औलाद की? हाँ जी, मेरा एक बेटा है माशाल्लाह, अहमद रज़ा उसका नाम है। माशाल्लाह। हाँ, तो माशाल्लाह काफ़ी हेल्थी है।
چلیے اللہ پاک اس کو صحت دے، تندرستی دے۔ یا آمین، شکریہ۔ اچھا، نئے لڑکے جو آ رہے ہیں کوریا میں، جی۔ ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ بزنس کی طرف بھی ہیں یا صرف کام کی طرف ہی کام ہی کریں؟ نہیں سر، اگر میں اپنے ایکسپیرینس سے بتاؤں تو ترقی تو اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو وہ تو بزنس میں ہے۔ اگر آپ کام کرتے ہیں تو وہ تو آپ ساری عمر کام ہی کریں گے، ٹھیک ہے، کسی پہ ڈپینڈنٹ ہوں گے۔ بندے کو انڈیپینڈنٹ کاروبار کرنا چاہیے، لیکن کاروبار کا یہ میرا ویسے مشورہ ہے کہ بندے کو وہی کام کرنا چاہیے جس کام پہ اس کو کوئی ایکسپیرینس ہو، ٹھیک ہے۔ وہ بڑے کام ہیں، لیکن جو فیوچر ہے کاروبار کا، کیونکہ ہم لوکلی کاروبار تو ہم کر نہیں سکتے زیادہ، اس کے لیے انویسٹمنٹ بھی زیادہ چاہیے، اور ایکسپورٹ کی طرف لوگوں کو آنا چاہیے۔ یوز مشینری ہے، بہت سارے کام ہیں۔ جب آپ مارکیٹ میں نکلتے ہیں نا تو آپ کو بڑی بڑی فیلڈ نکلتی ہیں، لیکن ترقی ویسے اگر آپ نے پہلے جو کام کر کے محنت کر کے پیسہ کمائے ہیں، اپنے گھر والوں کا بھی خیال کر کے، ٹھیک ہے، اس کے میں سے آپ اپنی سیونگ علیحدہ سیونگ کریں، یہ میرا مشورہ ہے ویسے۔ تو آپ کچھ سیونگ ساتھ میں سیونگ کرتے جائیں، کچھ گھر میں بھیجتے جائیں جتنی، یعنی کہ آپ کے گھر کے اخراجات ہیں، اور اپنے سیونگ یہاں پہ کریں۔ اس کے بعد 2 3 4 5 سال محنت کرنے کے بعد، کام کرنے کے بعد آپ ایک اچھی خاصی اماؤنٹ جمع کر کے، تو لوگوں کی باتوں پہ دھیان کام کر زیادہ نہ رکھیں۔ تو آپ یہاں نہیں تو پاکستان بزنس کر رہے ہیں؟ پاکستان میں بزنس بھی آپ کا اچھا خاصا ہے، لیکن کوریا میں بھی بڑے، یعنی کہ اس کے بہت چانسز ہیں بزنس کے۔ اور ایکسپورٹ کا بزنس جو ہے نا، وہ آپ کہیں بھی جائیں پوری دنیا میں، وہ کوریا ہو، پاکستان ہو، اس میں آپ کو جو ہے نا ایک بہت بڑی اسکوپ ہے ایکسپورٹ میں۔ امپورٹ بھی ہے، ایکسپورٹ بھی ہے۔ تو اس میں میری تو رائے یہی ہے کہ آپ پہلے محنت کریں اور ساتھ میں اپنی سیونگ کرتے جائیں، اس میں یہ مست ہے۔ کیونکہ جو آپ پاکستان میں یعنی کہ آپ بھیج دیتے ہیں تو وہ گھر والوں کا یا بہن بھائی جو ہے نا، وہ ساتھ ساتھ میں اس کو جو ہے نا وہ خرچ کرتے، یوز کے ہوتا رہتا ہے، یعنی کہ وہاں پہ ایک مائنڈ سیٹ ہی ایسا بنا ہوا ہے۔ تو میرا تو یہ مطلب آپ سیونگ جو ہے نا وہ ضرور کریں ساتھ میں تھوڑی۔ کوریا میں اکثریت جو لوگ بزنس کی طرف کام کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، جی جی، اکثریت کون سا بزنس کر رہی ہے؟ یہ پاکستان میں یا زیادہ لوگ جو آج کل، یا تو میں نے دیکھا ہے یا اسکریپ یوز مشینری، موٹرز وغیرہ، یہ وہ اسکریپ کا لوگ بڑا اچھا کام، اچھا خاصا اس میں اسکوپ بھی ہے۔ تو یہ تھوڑے پیسے سے کام شروع ہو سکتا ہے، اس کے لیے بڑی اماؤنٹ بھی نہیں چاہیے، اور اس کو کام سیکھنے کے لیے آپ کو کوئی بہت لمبا عرصہ بھی درکار نہیں ہے۔ کسی بھی بندے کے ساتھ یا کوئی کام، ایک مہینے 2 مہینے میں آپ اس کو اچھی طرح کر سکتے ہیں۔ دوسری فیلڈ پاکستانی جو ہے گاڑیوں کا کام کرتے ہیں، کسی دور میں یہ یوزڈ ایکسیمیٹر وغیرہ کا کام تھا، وہ اب ختم ہو گیا ہے کافی تقریباً حد تک۔ تو یہ اسکریپ والے کام میں بڑا اسکوپ ہے پاکستانی، یعنی کہ پاکستان بیچتے بھی ہیں یوز مشینری میں۔ اس میں اسکریپ لفظ تو اسکریپ ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑی اسکوپ، بہت بڑا اسکوپ ہے، جتنا آئٹم ہے، یہ نہیں کہ جتنی آپ انویسٹ کریں، لیکن یہ آپ چھوٹی انویسٹمنٹ سے جو ہے نا اچھی خاصی اماؤنٹ جو ہے آپ کما سکتے ہیں۔ ہاں، تھینک یو علی رضا بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، تو انشاءاللہ دیکھتے رہیے پاک وطن ٹی وی۔ انشاءاللہ سر، بہت شکریہ خبر بھائی آپ کی تشریف آوری کا۔ انشاءاللہ میں بھی آپ کا مشکور ہوں گا، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمیں موقع دیا، بہت شکریہ۔ دیکھتے رہیے جی پاک وطن ٹی وی، لائیو فرام ساؤتھ کوریا۔ بیورو چیف خاور چیمہ وارسی اور ہمارے کیمرہ مین ہیں عثمان رحمانی۔ جزاک اللہ۔